جو مرضی ہے مرضی کہتے پھرو. اب لوگ ہمیں اپنے اداروں میں بات کرنے سے روکتے ہیں اور لوگ کتنے سر چڑے ہوئے ہیں اس کا بھی کوئی اندازہ کرو. درس ناج البلاغہ، میں تیرے جیسا بندہ ناج البلاغہ درد دے رہا ہے اور وہ لفظ پڑھنے نہیں آتے، وہ پڑھ کے آ رہا ہے، ہر جملے پر وقف کرتا جاتا ہے. مفتی صاحب یہ قابل غور بات ہے، نہیں کرتا، وہ پڑھ کے آ رہا ہے. تو میں کہ پاگلا جنہوں لفظ پڑھنے نہیں ہوندے وہ مانا کی جانتا ہوئے گا، بات پتہ ہی کوئی نہیں، درد دے رہی. اسی ناج البلاغہ میں خود مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ یہ میرا جو اس کا جھگڑا ہے یہ کیوں ہے، وجہ کیا ہے. یہ حضرت مولا علی شیر خدا کا اپنا خطبے کی کتاب ناج البلاغہ، اور انہی کی کتاب انہی کی چھپی ہوئی. یہ اس کو خطبے کی کتاب وہ کہتے ہیں، بھائی حضرت کے خطبات ہیں. اسی ناج البلاغہ میں تہران کے چھپے ہوئے ناج البلاغہ کا صفحہ نمبر 811 نمبر صفحہ پر حضرت مولا علی اسد اللہ الغالب خود فرماتے ہیں. اب اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت کے اس ارشاد کے بعد. آپ فرماتے ہیں ان کا مسئلہ ایسا ہے میرا اور اہل شام کا کہ ان ربنا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ لا نستزیدهم باللہ والتصدیق برسولہ ولا یستزیدوننا الامر واحد الا ما اختلفنا فیہ من دم عثمان ونحن منہ براء. یہ ناج البلاغہ میں حضرت مولا علی کا خطبہ موجود ہے صفحہ نمبر 811 پر. یعنی خود دیکھو مدعی سست گواہ چست، تو خود جس کے ساتھ بات ہو رہی وہ کیا سمجھتا ہے کتاب تیری ہے، نہ نکلے تو میں ذمہ دار ہوں. اور یہ کتاب میں نے، انہوں نے میرے پاس سوال بھیجے تھے جب میرا مناظرہ ہوا، اس کے بعد میں نے اس کا جواب لکھا. اس کے بعد انہوں نے بھی 2 کتابیں لکھی، اور آپ کو ہمارے حال کا پتہ نہیں، اور ہم نے آپ سے وہ بتاتے پھریں کہ کیا ہو رہا ہے. 2 لکھی ہیں، 200 گالیاں مجھے بکی ہیں، لیکن اس میں جو میں نے مسئلہ لکھا ہے ایک سطر کا بھی جواب نہیں دیا. اور مرتے مر جائیں گے اور بڈڑیاں بھی مر جائیں گی جنہیں چمین، لیکن اس کی ایک سطر کا بھی جواب نہیں دے سکتا. میں نے جو بات آپ کے سامنے بیان کی یہ حضرت مولا علی کا میں نے حوالہ ناج البلاغہ سے آپ کے خطبے سے عرض کر دیا. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں ہمارے آپس کے جھگڑے کا میں ترجمہ آپ کے لیے کر رہا ہوں، ویسے جو لوگ وہ سمجھ گئے کہ ہمارے آپس کے جھگڑے کا آغاز اس بات سے ہوا کہ ہم اور شامی آپس میں ٹکرا گئے، حالانکہ ظاہر ہے کہ ہمارا اور ان کا خدا ایک ہے، ہماری دعوت اسلام بھی ایک ہے، اللہ پر ایمان اور رسول اعظام کی تصدیق میں بھی ہم کوئی ان سے زیادہ نہیں ہے. ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، اور سب رسول پر ہمارا عقیدہ ایک جیسا ہے. نہ ہم ان سے کسی اضافے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اسی اے ود مننے ہیں تو تسی گھٹ پہ مندے ہو. مولا علی فرماتے ہیں ہم ان سے یہ تقاضا نہیں کرتے کہ یہ ایمان زیادہ لاؤ، اور نہ وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا ایمان اس بات میں کم ہے. اس میں جھگڑے ہی کوئی نہیں، ہم سب ایک تھے، ایک ہیں. اختلاف صرف عثمان کے خون میں ہوا، حالانکہ میرا رب جانتا ہے کہ عثمان خون سے میں بری ذمہ ہوں، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. میں نے جو تقریر کی 15-20 منٹ اس بات پر لگائے آپ کے سامنے، اب آپ کو سمجھ آئی وہ تقریر میرے منہ کی نہیں ہے، وہ ساری تشریح میں نے حضرت مولا علی کے اس ارشاد کی وجہ سے کیا. اب حضرت مولا علی جو فریق ہیں لڑ رہے ہیں، زور تو انہوں نے لگتا ہے نا پیا، کو بندہ مر رہا ہے اگر حملے میں تو ان کے مر رہے ہیں، تو انہوں نے لگا ہے بھی کچھ نہیں. یہ کہتے نہیں تو خلافت چھیننا چاہتے تھے، ان کا حضرت علی کی ذات سے جھگڑا تھا. حضرت علی خود فرماتے ہیں ایمان باللہ میں، ایمان بالرسول میں نہ وہ ہم سے کم ہیں کہ تم زیادہ کرو ایمان تب ہمارا جھگڑا ختم ہو، نہ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کم ہیں آپ زیادہ کرو تو آپ کا جھگڑا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا نہیں جا رہی اور میں ان کو پکڑ نہیں رہا، میں نہ تو ان کے قتل میں شریک ہوں نہ قاتلوں کو پناہ دینے میں، لیکن اس کا مجھ سے جھگڑا صرف یہی ہے کہ عثمان کے قاتلوں کو جلدی سزا دو.
اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے تقاضا کرنا ذات سے اختلاف نہیں. علامہ قمر الزمان صاحب آپ کے سامنے وہ بات بیان کر گئے، اور جو نہیں ہوئی اس وقت وہ میں کر دیتا ہوں کہ ذات سے کیا محبت تھی کہ حضرت مولا علی کا ایک مدعا آ گیا. 10 کتابوں کے حوالے میں آپ کے سامنے دے سکتا ہوں. مدعا آیا، حضرت امیر معاویہ نے اس کو بلا کے فرمایا میں سنتا رہتا ہوں کہ تم حضرت علی کی مدح کرتے ہو، میرے سامنے کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا میں ڈرتا ہوں آپ سے، آپ کا جھگڑا ہو گیا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کوئی شخص مومن رہ سکتا ہے علی کی مدح برداشت نہ کر کے، نہ سن کے؟ کوئی شخص مومن رہ سکتا ہے؟ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ معاویہ علی کی ذات کا دشمن ہے؟ تم مدح کرو. اور آج تک جن علی کے وصف میں جن دوستوں کے سامنے، یعنی جن علی المرتضیٰ کے محبوں کے سامنے تم مدح کرتے ہو، آج تک وہ تیرے لیے کیا ہدیہ دیتے ہیں؟ عرض کیا جی اتنے میں، اتنے میں. سینکڑے کا نام بھی نہیں لیا. فرمایا ٹھیک ہے بولو. پہلا شعر بولا، پہلا شعر بولا. حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی احمد یار خان عیمی رحمت اللہ، انہوں نے بھی یہ نقل فرمایا. فرماتے ہیں پہلا مدح کا شعر بولا، فرمایا حضور علم کا شہر ہیں اور اس کا دروازہ علی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ بغیر علی کی طرف دیکھے کوئی علوم نبوت تک نہیں پہنچ سکتا. یہ جملہ ختم ہوا. 7,000 دینار، درہم نہیں، دینار. یہاں بڑے سخی بھی کسی داد خان کو کچھ دینے لگتے ہیں نا تو پاؤنڈ والے ملک میں رہتے ہوئے ڈالر دینا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے بھی ابھی ڈالر ہی دیے ہیں. وہ پہلے جو ناد خان اپنا فاروق صاحب پڑھنے لگے تھے جی، کیونکہ ساڑھے نال جی کچھ کرتے ہوتے ایسا بھی کچھ کرنا. وہ ناد خان بیچارے لڑ لڑ کے وہ کہہ رہے دیکھو جی یہ پاؤنڈ والا ملک ہے، ڈالر دے. بول نہیں، چپ کر جا، کیونکہ ان کے پیچھے لگے ہوئے کہ دیتے کیوں ہیں، تو جو کچھ دیتے جو لے جاؤ جی. تو میں بھی اس لیے درہم اور دینار کا فرق کر رہا ہوں کہ درہم تو بڑا سستا آدھی قیمت پر بھی نہیں تھا نا اس وقت بھی. 7,000 دینار سونے کے. حضرت امیر معاویہ نے مولا علی کی مدح میں قصیدہ پڑھنے والے کو 7,000 دینار ایک شعر پر عطا فرمایا. فرمایا یہ ہے میرا ایمان علی کی محبت میں. کہا پھر حضرت آپ تو بہت آگے چلے گئے، ان کے ساتھ لڑائیاں بھی ہو گئیں. فرمایا وہ میرا وہ شرعی تقاضا ہے جس کا مجھے نے سلطان اور ولی بنایا ہے، اس مقتول کے خون کا تقاضا کرنا یہ میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے. من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل. فرمایا یہ میرا حق مجھے رب نے دیا ہے کہ وہ میرا بادشاہ ہے، جب امیر ہے ہمارا تو ہم کس سے کہیں جا کے. اور وہ نبی مکرم کا داماد ہے جس کے خون کی بات کرتا ہوں میں، کو اپنے بیٹے کے خون کی تو بات نہیں کر رہا ہوں. اور رہ گیا تیری خدمت کرنا، فرمایا وہ اس کو دشمن سمجھ کے نہیں کرتا، میں بھی اس کا محب ہوں. کیوں کہ اس کے ساتھ محبت کرنا یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. اور پھر وہ اس طرح کے نہیں تھے. اگر ایسے بندے ہوتے مجھے کہنا وہ کالی وقت تھے، یہ تو امام نسائی نے لکھا ہے. میں کو پاگلا، وہ تنقید کے لفظ کو تم سب کہہ رہے ہو، یہ غلط ہے. تم کس محدث سے حدیث پڑھتے ہو جن کو فرق بھی نہیں آتا؟ سیاسی پالیسی پر تنقید کرنا یہ گاڑی نہیں، یہ اس سسٹم کی بات ہے، سسٹم کی. آپ کوئی پرویز مشرف وہ بھی کہتا ہے میں سید ہوں. میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، میں اگلے دن ہی پرانی ڈائری نکالی تو وہ ڈیٹ نکل آئی. 21 رکنی وفد تھا. صاحب عتیق الرحمان صاحب ہمارے قائد تھے اس وفد کے. 21 رکنی جماعت اہل سنت کا وفد جب ہمارا ملا پرویز مشرف سے تو اس نے کہا میں غریب نواز کی اولاد سے ہوں. تو میں کہا جناب اس کی آپ پالیسیوں پر جو تنقید کر رہے ہیں وہ سب کر رہے ہیں ایک سید کو، اور ہمیں اس نے خود کہا کہ میں غریب نواز کی اولاد سے سید ہوں، تو میں فتویٰ جڑ دوں ان پر. وہ ایک سید پر تنقید سب کر رہے ہیں. گو مشرف گو کہتے ہو، ہے سید پر تنقید کر رہے ہو.
اس ظالموں دشمنوں. وہ کہتے جی سید صاحب ساڑے پیر بن کے 10 جاڑے باویں ساڑی حویلی چاہ کے تے منجی رانگڑی اتے کھیس پا دیاں گے تو او دے تے بیٹھے رہن, لیکن یہ بادشاہ نے تے کچھ انصاف کرن. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ پیر بن کے آ جان ٹکر خان ساڑے کو ککڑ ذبح کر کے دیاں گے, لیکن یہ بادشاہ بننے دا شوق نے تو پھر انصاف دین سر. یہ فرق کرنا, اس کے لیے کانفرنسوں کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بڑا باریک فرق ہے. ہن واد دی کھل لتھی کہ نہیں لتھی, اے فرق دی. جھگڑا مولا علی سے نہیں, مولا علی کے منصب سے تقاضا ہے, اور یہ تقاضا رب نے بتایا ہے کہ جو امیر بنے گا اس سے انصاف مانگو. پیارا مصطفیٰ خود بھی ہوگا تو اپنی پشت کپڑا اٹھا دے گا اور کہے گا صحابی مجھے مار, مجھ سے بدلہ دنیا میں لے لے. یہ تو لینے والے کا کمال ہے کہ وہ پھر مہر نبوت کو چھین دیتا ہے, لیکن جب مصطفیٰ کپڑا اپنے پشت انور سے اٹھا دیتے ہیں تو مولا علی کس طرح پابند نہیں ہے کہ وہ یہ بات جواب دے جو کچھ ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے. یہ بڑی باریک بات ہے, ہر بندہ اس کو سمجھتے نہیں. وہ کیسا جی, ایک لڑ رہا ہے تو آپ کہہ رہے, ایک آدمی مجھے آپ سید ہو جی, اس وقت اگر تم دیکھو اتنا بڑا انہوں نے مسئلہ بنا, اگر تم اس وقت ہوتے تو وہ دونوں لڑ پڑتے, تم کس طرف ہوتے؟ یہ ان کا حملہ ہے سیدوں پر. اس وقت ہوتے تم کیا کرتے؟ میں کہ میں حضرت علی کے ساتھ ہوتا تو ہن بھی ہو جو, میں کہ ہن بھی انہوں نے آ رہا. میں کہ جب خارجی اعتراض کرتے حضرت علی پر تو کہیں چھپا ہوتا ہے جا کے اندر. سٹامک پرابلم ہو گیا ہے مجھے, تو اندر بڑا ہوتا ہے, تو غلام خان منہ چڑھتا تو میں چڑھنا. 100 آدمی کلاشن کو بردار تو میرے پیچھے چلتا ہے اس وقت, مارنے مجھے دوڑتے ہیں. 22 پرچے میرے پر پنجاب میں درج ہے, تیرے پر کتنے درج ہے؟ سپیکر کے مسئلے پر وائلیشن مجھے کرنی پڑتی ہے, بغاوت تک کے مقدمے ہم پر درج ہوئے. تو بول جا کے, تو صرف اس کا ساتھی شیعہ کا نہیں ہے, تو خارجی کا بھی ایجنٹ ہے. حضرت مولا علی کی محبت میں نکل کے بات تو کرنا. محمود عباسی کی کسی کتاب کا جواب تم نے لکھا ہے؟ تم نے حکیم فیض عالم صدیقی کی کتاب کا جواب لکھا ہے؟ تم نے شاہ ولی الدین کی کسی تقریر کا جواب دیا ہے؟ بتا مجھے تو نے ابو یزید محمد دین بٹ کی کتاب کا جواب دیا ہے؟ تو شیعہ کی بھی ایجنٹی کرتا ہے, تو خارجی کی بھی ایجنٹی کرتا ہے. یہ سر چڑھ کے سارے حضرت مولا علی کے خلاف بولنے والوں کو ہم جواب دیتے ہیں. واللہ العظیم ہمارے محاصرے ہوتے ہیں, اس بارے میں ہم پر پرچے درج ہیں. خام خواہ کا محبت ہے بس. گجر خان دے اٹک دے علاقے دے بندے کو پونڈ کٹھے کرنے واسطے حضرت مولا علی کے چیزیں ہم جڑے ٹھیکیدار نکلو سامنے بات کرو. مطالعہ بریلویت کی 4 جلد پوری تمہارے خطاب لکھی ہے خالد محمود نے بھی, آج تک ایک سطر بھی جواب میں لکھی ہے تم نے. میرا سوال ہے تم پر, خالد محمود کی بات کا بھی جواب دینے کے قابل نہیں ہو تم, خارجی کی بات کا بھی جواب نہیں لکھ سکتے. کیوں؟ اس کے پاس تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم ہے غلط باتیں کرنے کے لیے, صحابہ کے خلاف باتیں کرنے کے لیے, اور خام خواہ کی شیخی بگاڑنے کے لیے. ہم سید ہیں, ہم سید ہیں. خدا کے بندے سید بن. امام علی مقام کو جو باغی لکھتے ہیں تو ان کی کتابوں کا جواب دے نا, پھر سمجھ آئے کہ تو سید ہے. تو کسی اور طرف دیکھ رہا ہے. یہ حضرت امیر معاویہ کی مخالفت کرنا حب علی کی نشانی نہیں ہے, یہ غلط سمجھ رہے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, کہ یہ پاگل لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حب علی کی تکمیل ہوتی تب جب ہم حضرت معاویہ کے خلاف بولیں. فرمایا معاویہ اور عمر بن عاص اور مولا علی ان کا دشمن تو واحد ہے, ایک ہی رات میں تینوں پر حملہ ہوا. عمر بن عاص نکلے نہیں, بچ گئے. امیر معاویہ زخمی ہوئے, مولا علی شیر خدا اس دن شہید ہوئے. دشمن واحد تھا ایک تینوں کا, اور وہ آج بھی وہ دشمن بیٹھا ہوا ہے, آج بھی وہ بیٹھا ہوا ہے, آج بھی سازشیں کر رہا ہے. لیکن افسوس ہے کہ
کہ جماعت خراب کرنے والے لوگ سامنے کھڑے ہیں، نہ وہ خارجیوں کا جواب دے سکتے ہیں نہ وہ رافضیوں کا جواب دے سکتے ہیں، اور لوگوں کو خراب کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ کا انداز فکر میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں۔ بہت سی باتیں علماء نے بیان فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک مشہور قصیدہ ہے، سرکار کا قصیدہ۔ اس شاعر کے بیٹے نے قصیدہ، جس شاعر نے قصیدہ لکھا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، صحیح احادیث میں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلا شعر سنا نا، پہلا شعر، تو آپ نے جو برد یمانی اوڑی ہوئی تھی وہ اتار کے اس قصیدے پڑھنے والے کو عطا فرما دی۔ وہ فوت ہو گئے شاعر۔ بیٹے سے حضرت امیر معاویہ کی بات ہوئی، فرمایا وہ یمنی چادر سوالی ہوئی ہے؟ کہا سوالی ہوئی۔ فرمایا 12,000 دینار میں تمہیں دوں گا، وہ مجھے دے دو، مجھے دے دو، 12,000 دینار دوں گا۔ اس نے کہا 12 ہی کیوں؟ ایک چادر کی قیمت 12,000 دینار آپ دے رہے ہیں، اس لیے آپ 12,000 دیتے ہیں کہ وہ حضور کی چادر ہے، آپ نے مجھے دی ہے اس وجہ سے؟ فرمایا نہ، اس وجہ سے تو 12 لاکھ درہم دوں تو بھی کم ہے۔ اگر حضور کی چادر کی قیمت لگاؤں تو 12,000 نہیں 12 لاکھ دوں تو بھی کم ہے۔ تو فرمایا پھر 12 ہی کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا تمہیں اس کی چادر کی تاریخ کا پتہ نہیں، وہ میں ہی یمن سے خرید کے لایا تھا 12,000 درہم کی، سرکار کریم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے، تو میں نے پیش کر دیا۔ تیرا ابا اسی دن آ گیا، قصیدہ سنایا تو پہلے ہی شعر پر سرکار نے یہ نہیں دیکھا کہ 12,000 درہم کی ہے۔ کیوں کہ سرکار جب عطا پہ آئے تو کیا دیکھے 12,000 کی ہے یا 12 لاکھ کی ہے؟ فرمایا جو میں اتنا اچ پچ کے، ہمارے پنجابی میں کہتے وہ اتنا اجامہ کر کے انتظام کر کے، میں تو یمن سے 12,000 میں خرید کے لایا، تیرے ابے کے ایک مصرے پر حضور نے اسے عطا فرما دی۔ تو اس کی اصل میں قیمت ہے 12,000 جو میں دے کے آیا، تو آج مجھے دوبارہ خریدنی پڑ رہی ہے۔ اب وہ مجھے اگر دے سکتے ہو 12,000 درہم میں اس کے دے کے آیا تھا۔ البتہ یہ جو تمہیں کہہ رہا ہوں نا، یہ اس وجہ سے کہتا ہوں کہ میں اپنی اولاد سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں مروں چادر میرے ماتھے پہ رکھ کے مجھے قبر میں لٹا دیں۔ تو 12,000 درہم اس چادر کے دے کے پھر وہ چادر آپ نے لی۔ وہ ناخنوں والی بات پہلے ہو چکی ہے، وہ ناخنوں والی بات بھی بالکل صحیح ہے، اور وہ احادیث میں سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے کہا، اور اس چادر کی بات بھی کہہ رہا ہوں۔ یہ ذوق تھا حضرت امیر معاویہ کا اس ٹائپ کا۔ ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ ردیف تھے، ایک ہی سواری پر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایسا بھی موقع آیا۔ یہ لوگ صرف مخالفت میں ان کو سمجھ نہیں ہوتی، بھئی حضرت امیر معاویہ جب اسلام لے آئے تو سرکار کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، کہ جو کفر میں تکڑے لوگ تھے نا، اسلام میں بھی تکڑے وہی ہیں۔ آج مولوی مدثر نوجوان بیٹھا ہوئے نعرے بھی لگاتے، مجھے کہہ رہا تھا کہ گستاخ ہمیں گالیاں دیتا ہے، تو میں کوئی جٹ دا پتر ہے کو 2-4 کڈیا کر تو نہیں۔ میں نے کہا اسے، میں نے کہا ان کے منہ زیادہ تب کھلے ہوئے ہیں کہ جب تم لوگ جواب دینے والے نہیں ہو، اور یہاں کے بچے جو ہے نا ان کو گالی کا بھی پتہ نہیں چلتا، بھائی گالی کا جواب کس طرح دے رہے ہیں۔ ان کی گالیاں میں دوجی ہے نا، وہ امیسیاں جی، مطلب اتھے ہی گال تے جنہاں وچ پنجابی چ کڈو انہاں چ سواد ہی نہیں نہ ہوندا گال دا۔ یہ کوئی گالی ہے جی؟ ایسے کوڑیاں گالاں نے او دے وچ کردے رہو نا انگریزی چ، او دے وچوں نکال ہوندا ہی کچھ نہیں۔ جی میں نے سنی ہے بچوں سے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے میسیاں جی گالاں پنجابی دی ایک کڈی ہوے تے کد ڈہ جاندی اوپر۔ تو میں نے اس کو کہا، میں کو خدا دے بندے انتظار کی نہیں کرنا ہے، تو شکر کریا کرو، چھوڑ دیں انجے پٹھیاں تو لڑ کے گالاں کٹ دے رہندے، تو شاباؤ تو بھی نہیں کٹ سکتے۔ بھائی اخلاق سے بات کرو جو اخلاق سے کرتا ہے،
جو گالی بکنا چاہتا ہے اور صحابہ تک کو، تو پھر کس لیے اللہ نے زبان دی ہوئی ہے تمہیں؟ بولو اس کے ساتھ۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل میں جو کفر میں تکڑے لوگ تھے نا، طاقتور تھے اور کوئی بات کرتے تھے وزن کی، اسلام لائے تو تکڑے اسلام میں بھی وہی نکلے۔ تو چونکہ وہ کفر میں تکڑا گھر تھا، یہ جب اسلام لایا تو پھر اتنے ہی اخلاص کے ساتھ وہ ساتھ آئے بھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے دوری کیا تھی بھائی؟ جن کی بہن نکاح میں تھی، بات تو تھی ایمان لانے کی، جب لے آئے تو اتنا ہی قرب بھی ہو گیا۔ کیونکہ اپنے دل سے پوچھو نا، چنگے بڑے گھر تھوڑی شادی ہوئی ہوئے، چنگے عزت والے گھر، جانا پہچانا گھر ہوئے، تو پھر دسو خام ساڑے جتنا کو لگتا ہوں ہے۔ اور ایمانداری نہ دسیا جی بندے تو پھر آ چڈی پھر دن ساڑیا پیچھے۔ تو پھر سرکار کو کیا سمجھتے ہو؟ سرکار یہ ساری باتیں جانتے تھے پورا، یعنی جتنی لطافت سرکار کی طبیعت میں تھی کسی کو ہو ہی نہیں سکتی۔ ان ساری باتوں کو آپ جانتے۔ کبھی اس بارے میں حدیثیں آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کیسی کیسی سرکار مثالیں بیان فرماتے تھے۔ تو ساڑا سکا تو اسلام بھی لے آیا تو بندہ بھی نامی گرامی۔ اب قرب یہ دیکھ لو وہ ردیف ہے ساتھ، سرکار آگے بیٹھے وہ پیچھے بیٹھے۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی جسامت ایسی تھی کہ پیٹ مبارک جسم سے تھوڑا آگے بڑھا ہوا تھا، تو دونوں ہاتھ اس طرح رکھ کے نا اپنا پیٹ پیچھے دباتے تھے۔ حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے سواری پر پیٹ اپنا پکڑتے تھے اس طرح۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا معاویہ کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جسم مبارک سے میرا جسم مس کرے تو بے ادبی نہ ہو۔ فرمایا تمہارا خیال اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میرے جسم سے جس بندے کا جسم مس کر جائے، جتنا مس کرے اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس طرف میری توجہ نہیں تھی، میں تو ادب کی وجہ سے گھٹ کے بیٹھا ہوتا ہوں۔ سرکار کے ساتھ چمٹ گئے اور پھر سر بھی اپنا قدموں کے ساتھ بل لیا، سارا جسم بل لیا۔ یا رسول اللہ میرے جسم کوئی حصہ نہیں رہا آپ جس کو جہنم چھو سکے، چھوئے گا۔ گرامی قدر حضرات، ان کا یہ انداز تھا۔ اور پھر آپ کو میں نے اس پرانے وقت میں جس آدمی نے یہ بات کہی تھی اس سے بھی میں نے کہا تھا، میں نے کہا کوئی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نقطہ نظر خود سنو تم، یہ بڑی لمبی بات ہے، اس میں فیصلہ کن بات جو تھی میں نے آپ کو بتا دی۔ لیکن مجھے وہ شخص جس نے کہا کہ تم اس وقت کدھر ہوتے، میں نے کہا میں حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ ہوتا، کام آ جاتا، لڑائی ہو جاتی، مر جاتا، لیکن اگر زندہ رہتا تو پھر میں حضرت امام حسن کے ساتھ بھی ہوتا۔ کیوں کہ اگلے امام تو امام حسن ہے نا۔ میں نے کہا تو اگر مگر کر رہا ہے نا کہ اگر ہوتا، میں نے کہا جو تھا ہوتا نہیں، جو تھا کون؟ اپنا ہی صاحبزادہ ان کا جو ساتھ تھے لڑائی میں، انہوں نے کیا کیا؟ میں نے کہا جو کچھ انہوں نے کیا وہی میں کرتا، کیونکہ میں ان سے بڑا بیٹا تو نہیں بن سکتا تھا نا حضرت مولا علی کا۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہی کرتا۔ اس وقت تک اگر کام آ جاتا مر جاتا ٹھیک ہے، زندہ رہتا تو اس وقت جو زندہ رہا اس نے جو کچھ کیا وہی کرتا۔ کون؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ۔ کیا کیا انہوں نے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر کے ساتھ یہ مکالمہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بندے تو مر گئے، ویسے ہی مر گئے، وہ جو حضرت عثمان کے قاتل تھے، کچھ رڑ گئے، خدا کی مار پڑی ان کو، پتہ ہی نہیں کدھر ہے۔ اور اب مجھے اس طرح لگتا ہے کہ ان میں سے کچھ بندوں کو پکڑنا مشکل ہے، اپنے انجام کو پہنچ گئے، زیر زمین ہو گئے، اور ان لڑائیوں میں اتنا نقصان ہو گیا کہ اب صرف یہ مطالبہ اس پر ختم ہوتا نظر نہیں آتا کہ دو بندے پکڑ کے ہم مار دیں اور بات ختم ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟
اب کس طرح صلح ہوگی؟ تب تک شام کے لوگوں کا یہ مطالبہ ہو گیا تھا کہ آپ خلافت ان کے حوالے کر دیں. یہ حضرت علی المرتضیٰ کا دور نہیں، امام کے دور کی بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے اس میں کلام ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. اس سے آپ لوگوں کا اگر لڑائی ختم ہو جائے، دل جڑ جائیں، امت مسلمہ راضی ہو جائے، جتنا خون بہ چکا وہ ختم ہو جائے، یہ شامی اور عراقیوں کا فرق ختم ہو جائے، ایک وحدت امت میں پیدا ہو جائے، اور صرف حکومت کی قربانی سے ہو سکتی ہے، تو میرے ایک بال کا 100واں حصہ، یعنی ایک سرے کا جتنا وزن ہوتا ہے، حکومت میرے نزدیک اتنا وزن بھی نہیں رکھتی. کیوں؟ کہ حضور نے فرمایا یہ جو حسن ہے نا میرا بیٹا، یہ سردار ہے، سید ہے، اور سید ایسے ہوتے ہیں. فرمایا میں حکومت کیوں؟ کہ جس شخص نے اپنے لیے نہیں کرنی حکومت کا ویسے فائدہ بھی کیا ہے یہ بھی تو سوچے نا. مطلب اپنا مفاد کوئی نہیں، جس کا اس سے لینا کچھ نہیں. عزت وہ سمجھتا نہیں اس بات کو کہ تکبر کرے میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، یہ نہ ہو تو اس نے لینا کہ یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے نا. بات سمجھ آ رہی؟ یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، نہ میری سمجھ میں آتی، مگر امام حسن کی سمجھ میں تھی، کیونکہ ان کی غرض کوئی نہیں تھی اس سے. اور حضور نے فرمایا سید ہے. سید اس طرح کے ہوتے ہیں، بے غرض. فرمایا تمہارا مطالبہ جو ابا جان سے تھا اس کا وقت اب گیا، وہ بندے ہی نہیں ملتے، یا نشاندہی کرو کدھر ہیں. نہیں، وہ اکثر ان میں سے ویسے ہی اس میں سے جا چکے تھے. کچھ لڑائی میں کام آ گئے، کچھ پوشیدہ ہو گئے. جو زیادہ نام بڑے نام تھے وہ سب گئے، اور جو رہ گئے اس وقت تک ان میں سے مصر تک جا کر ان کو مار دیا گیا تھا. اب کس طرح بات ختم ہوگی؟ کہا ٹھیک ہے، شام والوں کے حوالے کر. فرمایا آ جاؤ. حضرت امام حسن مجتبی نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی. زور سے کہو سبحان اللہ. کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. لے لو. اب بڑا جھگڑا ہو گیا حضرت امام حسن مجتبی کے خلاف. جناب آج تک ہیں لوگ، اس وقت بھی تھے، مارا بھی ان کو، خیمے کو آگ لگا دی. میں نے پہلے یہ میری تقریر ریکارڈ پر ہے، یہاں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل بیان کروں. بڑی لمبی چوڑی لڑائی اس وقت کی آج تک جاری ہے. امام حسن کا نہ کوئی جلسہ، نہ کوئی جلوس، نہ کوئی ختم، نہ کوئی درود. ہماری پارٹی تو ویسے ہی جو کوئی کرے گا وہ کرے گی. ان کو بغض کوئی نہیں امام حسن سے، لیکن ان کو تو کوئی دھیان دلائے اب کوئی عمران چودھری تب امام حسن کا بھی ہو نا ختم. جی، کیونکہ ہماری پارٹی کوئی تھوڑی تھوڑی لکیر کی فقیر ہے، تحقیق کی طرف کم آتی ہے. امام حسن مجتبی کا وہ لوگ تو باقاعدہ بغض سے نام نہیں لیتے، کیونکہ ان کو تکلیف پہنچی تھی. وہ ساڈا بڑا دشمن سی تو تساں خلیفہ بڑا چھڑے. امام حسن نے کہا میرے تو باپ کی کہی ہوئی بات تھی جس پر میں نے عمل کیا، میرے نانا جان کا فرمان تھا جو پورا کیا. تمہارے باپ کی حکومت تھی جو میں نے دی تو تم مجھ سے جھگڑتے ہو. اور میرے تو نانا نے کہا تھا کہ میرا بیٹا یہ کر گزرے گا، تو میں نے تو باپ دادا کا کہا ہوا تھا وہ کیا. اور حضرت امام حسن مجتبی کی طبیعت جو ہے نا سبحان اللہ، جیسے سرکار نے فرمایا نا، اگر ان کی کوئی سیرت پڑھے تو وہی رہے. حضرت عثمان غنی ایک دن کہنے لگے، میں کل ہی پڑھا سنن ابی داؤد شریف میں، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مجرم آیا. فرمایا حسن اس کو کوڑے مار دو، اس کا یہ جرم ہے، اس کوڑے مارو. آپ نے بڑا عجیب جملہ کہا. میں نے آج اپنی بیٹی کو فون کیا پاکستان میں نے اسے بھی دہرایا. میں نے کہا یہ حضرت امام حسن کا جملہ ہے، سب سجدوں کو یاد ہونا چاہیے. میں نے فون پر بھی اس کو یاد کرا، اور سیدھا نہیں آیا، میں 6 مرتبہ اس کو دوہرا کے کہا. میں نے کہا میں جب پاکستان ہوں پھر سننا ہے تم سے، یہ سنانا مجھے. حضرت امام حسن مجتبی نے کہا ماموں، وہ چونکہ خالو تھے نا آپ، ماموں ولے ہارا تولا قارا، جب تولیت آسانیوں کی تیرے پاس ہے تو یہ کوڑے بھی ہم سے نہ مروا، یہ سختیاں بھی اپنی آپ ہی کر. یہ لفظ بولا، سنن ابی داؤد شریف میں موجود ہے. فرمایا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آسائش کوئی ہو تو وہ امیروں کی، اور کٹوانا ہو کسی کو تو حسن کا ہاتھ. فرمایا میں تو کسی کو نہیں ماروں گا، چاہے مجرم بھی ہو تب بھی نہیں ماروں. یہ اپنے کام آپ ہی کرو جو کچھ کرنے تم.
اور جب مولا علی شیر خدا کا لشکر صفین کے لیے نکلا نا، تب بھی ابن اسیر نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی باقاعدہ اپنے والد صاحب سے بات کی، حضرت مولا علی شیر خدا سے بات کی، فرمایا فاتح خیبر کی سواری کے زین کسی گئی، یہ ابن اسیر نے لکھا ہے، کہتے ہیں حضرت امام حسن مجتبی جب وہاں پہنچے پہلے ساتھ نہیں گئے، بعد میں تیز سواری پر گئے، فرمایا ابا جان سے اس لہجے میں بات کر رہے ہیں، فرمایا فاتح خیبر کا گھوڑا اس کی زین آج کسی گئی، کسی مرب پر پڑے گی یا کسی مومن کے لیے جائے گی؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو پورے جسم پر کب کبھی طاری ہو گئی، فرمایا حسن مجھ سے اس طرح کی بات کرتے ہو؟ عرض کیا میں نے ابا جان جو بات کہی کیا اس کا یہ جواب ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آج مرحب کا سر اڑے گا یا کسی کلمہ گو کا؟ ابن اسیر نے لکھا ہے، اٹھا کے دیکھو، امام حسن مجتبی فرمایا کیا تم میرے مطیع نہیں رہو گے؟ عرض کیا میں آپ کی بیعت سے نہیں نکل سکتا، کیوں؟ کیا آپ میرے امام ہیں؟ میرے ابا نہیں ہیں، لیکن میں جب ابو بکر صدیق کی باتیں سنتا ہوں کہ مشورہ دے لیتے تھے حضور کو، کیا مولا علی شیر خدا حسن کو اس قابل نہیں سمجھیں گے کہ اس کا مشورہ لے لے؟ فرمایا بیٹا تیرا نہیں لوں گا مشورہ تو کس کا لوں گا؟ فرمایا یہ میری رائے ہے اور جہاں تک فیصلہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، حسن تلواریں پہلے کھائے گا، آپ کی طرف کوئی بعد میں آئے گا، لیکن میری رائے پوچھتے ہیں تو مجھے سرکار نے مومنوں کے درمیان صلح کرنے والا فرمایا ہے، میں لڑائی کرنے والا نہیں ہوں، لڑوں گا آپ کے ساتھ ساتھ جا کے، لیکن میری رائے رکھی ہے، اور یہ باقاعدہ تاریخ میں موجود ہے، حضرت مولا علی شیر خدا سے بھی یہ بات کہہ دی آپ نے، اور حضرت مولا علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے محبت کے ساتھ کہ اے سرکار دو عالم علیہ السلام کی نسبت کا یہ اثر ہے کہ جس سے دشمن بھی کہتے ہیں، بچہ ہو کے بھی، یعنی اگرچہ اس وقت آپ نوجوانی عنفوان شباب میں تھے مگر ایسی بات میں روب میں نہیں آتے کہ جو سرکار نے مشورہ کے وقت فرمایا کہ دیانت کے ساتھ مشورہ جو ہے اس کو مت روکو، جو بھی خیر خواہی سمجھ تو کر دو، میں کر دی۔ تو یہ باقاعدہ ریکارڈ پر ہے، میں نے کتاب میں بھی اس بات کو نقل کی ہے جی، اور اس کے بعد پھر میں کتاب آگے میں دیتا بھی نہیں کسی کو، جس وقت میں پہلا ایڈیشن لایا نا تو یہاں ہی نہیں مسجدوں میں حجروں میں کہیں پڑی ہوئی ابھی بھی موجود ہوگی، آپ لوگ کتابیں پڑھنے والی قوم ہے نہیں، سمجھ آئی؟ اس کا گلہ بھی میں آپ سے نہیں کرتا، آج 8 سال کے بعد بات کر رہا ہوں، ایسے بات چھڑ گئی ہے تو کر دی، ورنہ بس اس بول تو کچھ نہ پھول، یعنی کتاب آ جائے تو آپ کتاب پڑھنے تک کو تیار نہیں ہے، وہ آ گئی ہی نہیں مسجدوں کے حجروں میں کہیں رول رل گئی کتاب، مجھے بھی پتہ نہیں چلا ابھی پڑی ہوگی سلوں میں مسجدوں کی، تو باتیں سب لکھی ہوئی ہیں، مگر کریں کیا؟ اس قوم کو لٹریچر تک کیسے لائیں، مسئلہ سمجھنے تک کیسے لائیں، اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہی حضرت کتاب باقاعدہ 3000 چھپی ہوئی انہیں مسجدوں کے سلوں میں رڑ گئی ہے، سب ائمہ کو میں نے بھیجی تھی، 50 بھیجے تھے بریڈ فورڈ میں، کسی کے پاس نہیں ہوگی، کیوں کہ یہ بھی ایک ذوق ہو کہ پڑھنے کا ذوق ہو تو کسی کی بات کا جواب ہم دے سکیں نا۔ اب بات ختم کرتا ہوں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت بھی دی، ایک بات کہی، فرمایا مجھ سے کچھ میرے بندوں کا جائز مطالبہ ہوگا، کیونکہ بیت المال تھا مدینہ منورہ میں، جو بندے مجھے ملنے آئیں گے وہ بادشاہ سمجھتے ہوئے معاویہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، اگر میں مدینہ شریف میں رہتا ہوں، حسن مجتبی خاتون جنت کا بیٹا، تو میرے ملنے والے میرے پاس ہی آئیں گے۔ آپ نے فرمایا میں تیری اس حکومت کو مانتا ہوں، ایسا ہی ہوگا۔ فرمایا جب وہ لوگ آئیں گے میں کیا آپ کی حکومت کا منہ دیکھوں گا؟ اور وہ غریب لوگ جو دور دراز سے، کوئی یمن سے آئے گا، کوئی او کدھر کدھر سے آئے گا، تو جو خمس تھا اہل بیت کا وہ اگر جاری نہیں ہوگا ان کا لنگر کیسے ہم پکائیں گے؟ کیونکہ اس وقت سادات میں یہ طریقہ نہیں تھا کہ لوگوں سے لیں پھر اس میں سے کچھ لوٹائیں، یہ بات جملہ نوٹ کرنے قابل ہے، وہ خود ہی کھلاتے تھے، خود نبی کریم علیہ السلام بخاری شریف میں لکھا ہے، ایک بندہ بھی صحابہ میں ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی ہدیہ پیش کرے تو بغیر ہدیے کے سرکار اسے لوٹائے، انہوں نے پیش کیا، ان کا سرکار نے دوسرے کو عطا فرما دیا۔
وہ جو لائے ہیں ان کو عطا فرما دی. اور کبھی ایسا ہوا کہ ایک بندہ لانے والا اور ایک ہی لینے والا, تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسی کا ہدیہ اسی کو لوٹانا تو مناسب نہیں ہوگا, یعنی ایک کا دوسرے کو تو دیتے ہیں, اسی کا اس کو لوٹا دیں اور کوئی چیز نہیں گھر میں. تو فرمایا اس کے لیے دکان سے ادھار لے آؤ ہدیہ. تو ہدیے کا بھی یہ اصول یک طرفہ نہیں ہے, سجدہ لو نکلے ہی کچھ نہ, جو کچھ آوے وہ لفافے دری رکھو. ایک مینو پہ آ کے سید اگلے دڑے میں تو لفافے بھی نہیں گن سکتا جی اتنے آدھے میں کہ بیٹھے جو اچھی تھاویں ہو جناب, اگر ڈاک ہی اندر آدھی جاندی مطلب 10-10 پاؤنڈ وہ پا کے جناب سجدہ نہ دیو جی سجدہ نہ دیو. تو میں نے کہا بخاری میں دیکھ سیدوں کا کس طرح ہدیے لیتے تھا, اس کا بھی تو کوئی حساب دیکھنا, کچھ دینا بھی ہے یا لینا ہی لینا ہے سارا. ہدیے کے اندر بھی یہ یک طرفہ ٹریفک اب چلی ہے, حدیثوں میں اس کا ثبوت نہیں ہے. ہدیے کا مطلب ہے بھائی کہاں دینا ہی دینا ہے تو ایک ہی لینا ہی لینا ہے, وہ واپس کچھ بھی نہیں کرنا. تو آپ نے فرمایا میں اب ہدیے اس طرح کے لوں گا, تو ان کو فرمایا خمس ہم دیں گے, ہم پیش کریں گے, اور آپ کی طلب کے بغیر کوئی آپ کو شام کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا. اور سادات کے لیے آل بیت اطہار کا جو بھی حق ہے, مال فے کا, بیت المال کا, خمس کا, وہ سب ہوگا. اور ایک وقت میں دار ابجرد, یہ باقاعدہ البدایہ والنہایہ میں بھی سنیوں میں بھی موجود ہے, شیعوں کی کتاب میں موجود ہے, 7 لاکھ دینار وقت میں ٹیکس دار ابجرد کا, پورے علاقے کا, سرسبز علاقہ, اس کا آپ نے صرف لنگر کے لیے پیش کیا. اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ, امام حسن مجتبی کے وصال کے بعد بھی یہ حصہ سادات کا جو آپ لنگر کے لیے بھیجتے تھے, مدینہ شریف کے لنگر کے لیے, باقاعدہ طور پر سادات کرام اس کے متولی تھے, اور وہ آخر تک وصول فرماتے رہے. یہ میں نے 20 حوالے اس کتاب کے اندر نقل کیے ہوئے, باقاعدہ سنیوں کی بھی شیعوں کی کتابوں کے بھی نقل کیے. وہ ظالم تھا, وہ باغی تھا, لڑ تو پہلے چکا تھا, یہ لڑائی ہونے کے بعد کی صلح کا یہ حال ہے. تو سانو سبق یہ دے دینے با تسی اجے بھی جاری رکھو. کیوں کہ ہم حضرت علی کی محبت میں لڑ رہے ہیں, تو میں کہ پترا میں کوئی محبت نہیں سی انہاں دی, وہ ان سے اوپر ہو کے یا ان کے ادھر ادھر سے گزر کے محبت ہم تک آ گئی ہے کہ ہم 13ویں صدی میں بھی لڑیں اور وہ پہلی صدی میں بھی نہ لڑیں. اور لنگر شریف اگر وہ ہدیہ حکومت کی طرف سے پیش کر رہے ہیں تو ظالم کی, غاصب کی, جہنمی کی حکومت ہوتی تو ان سے ہدیہ کس طرح وصول کر لیتے بھائی. گرامی قدر حضرات, یہ بات سمجھنے کے لیے ایک بات ہی کافی ہوتی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی اس فرمان علی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ابن حبان نے یہ حدیث روایت نقل کی ہے, فرمایا میرے امتیوں, میری وجہ سے اگر تم نے میرے صحابہ کی عزت کی, یہ لفظ ہے, یہ کیوں فرمایا میری وجہ سے؟ اس لیے فرمایا کبھی تمہاری طبیعتوں میں کوئی بات ایسی پہنچے بھی کہ اس وجہ سے تم ان کے مخالف ہونا چاہو, لیکن میری نسبت کو اپنے غالب رکھتے ہوئے اگر تم میری وجہ سے میرے صحابہ کی عزت کرتے رہے, تو میں محمد رسول اللہ کا وعدہ ہے کہ جب پیاس کے دن تم حشر کو میرے حوض پہ آؤ گے, تو میری وجہ سے جنہوں نے میرے صحابہ کے ساتھ محبت کی, ان کا ادب و احترام کیا, ان کو میں پیاسا نہیں لوٹاؤں گا, ضرور پلاؤں. بس اکرموا اصحابی ہمارے لیے حکم ہے. فرمایا وہ خیار امت ہیں, بہتر لوگ ہیں, ان کے اعمال سے تمہارے عمل نہیں مل سکتے. اگر تم اونٹ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دو تو ان کے ایک چلو جو انہوں نے صدقہ کیا ہے میرے کہنے پر, اس کے برابر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو بڑے ٹاٹے برلے مسلمانوں بیٹھے, جس کے پاس 2 ارب ہو وہ 10 کروڑ دے بھی دے تو اس کا وہ خلوص ہوتا ہے جو جس کے پاس ہے ہی چند دانے اپنے کھانے کو اور وہ بھی دے دے سارے کے سارے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ حدیث پاک یہ صحیح سیاستہ میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم اونٹ پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرو تو میرے صحابہ کا اس وقت کا ایک چلو جو کا صدقہ جو ہے نا, اس کے برابر بھی تمہارا صدقہ نہیں ہو سکتا.
کیوں کہ اس وقت اسلام کی بھی یہ حالت تھی کہ ضرورت تھی، اور دینے والوں کا حال یہ تھا کہ کچھ تھا ہی نہیں. تو بوکرا پھیر پھیر کے اپنے گھر حضرت ابو بکر صدیق نے 4-5 دفعہ حدیثاں صحیح وچ لکھے، ایک حتیٰ کہ کپڑے کے بٹن تک بھی اتار کر مال میں رکھے اور سرکار کو پیش کر دی. آج تولتے پھرتے ہیں دنیا جی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ بننا تھا، انہوں نے وہ بننا تھا. میں کوئی سارے غیب دان آنے نہ پتا سی میں کہا اللہ سا خلیفے بڑھ جانے، ابھی تو شہر بھی چھوڑنے پڑ رہے ہیں اپنے. یہ کس طرح کی تقریریں تم کرتے ہو جی اے رکل بڑھنے واسطے جی اس لالچ نو. میں کہا کہ کچھ دستا سی پیا انہوں نے، وابی تے حضور دا غیب نہیں مندے، تو ابو بکر صدیق نے بھی مننا ہے، انہوں نے پتا سی بکا اللہ سا امیر بڑھ جانا تو خلیفہ بڑھ جانا. سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یہ بڑی گھسی ہوئی کمزور باتیں ہیں. صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جن کا صدق و اخلاص اللہ نے دیکھا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کا امتحان لے لیا ہے دلوں کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا. لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور سارے اول نمبر میں کامیاب ہو گئے، اجر عظیم ہے ان کے لیے. امتحانوں کے بعد بھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام کسی کو پکڑنے کا قائم کر رکھا ہے اس میں بھی اگر غلطی نہیں آئی تو ان اتنے بریک جراثیم جو قدرت کی نظریں نہ دیکھیں وہ تیری کہاں سے دیکھ رہی ہے. قدرت تو ان کو مغفرت کہے، اجر عظیم کہے، وہ تیری نظر ابھی بھی پکڑ رہے تھلے جا کے کوئی شاید یہ نظر ہوتی نہیں. میں کہ تیری پتہ نہیں کی ایکس رے مشین جڑی اتنی تیز ہو گئی سرکار کو وہ نظر نہ آئے معاذ اللہ، اور قدرت کہے کہ میں دیکھ لیا، دل بھی دیکھ لیا، کچھ بھی خرابی نہیں، مغفرت ہے ان کے لیے، اور تیری نظر ابھی لگی نہیں او تھلے جا کے تھوڑی جی چکڑا ہوں بہتر. یہ بڑا ظلم ہے. یہ لوگ ہمارے سلام کے مستحق ہیں اور اس لفظ پر گفتگو ختم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. سبحان اللہ. فرمایا یہ اس قابل ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے حبیب پیارے جب تجھ پہ درود پڑھتے ہیں تو تیرے صحابہ پر بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. علیکم، علیکم، علیکا والا تو پڑھتے ہو نا. ایک پہلا پدراڑا دا ادھر بکر کے علاقے کا ذاکر مجھے کہنے لگا یہ کون بچ پا دیتے جی درود دے، یہ کون پا دیتے جی آل اتنے تے ہے دے، یہ کون. اور میں کہ چپ کر. پھر میں نو آدھن وہی انہوں نے بیٹھا آخ دے. میں کہ چپ کر. میں کہ تمہیں پتہ نہیں ایسا نہیں پا دیتے، اے رب پا دیتے. اے علیکم کون نہیں، وہ تو یصلون علی النبی کا، یہ یصلی علیکم کون نہیں. یہ کدی غور کیتا ہی تو کیا کہانی ہے. لوگوں کو اتنا بھی پتہ نہ ہو کہ درود شریف صحابہ پر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ آپ پر جو نعمتیں ہوئیں تو آپ کے طفیل ہمیں بھی حصے ملے. یہ درود شریف میں کوئی حصہ نہیں نکلا غلاموں کا. فرمایا میں خود نکالوں گا، یہ جس نے بھیجا ہے وہ جانے. ابھی سرکار کی زبان اقدس پر یہ جملہ آیا ہے کہ جبریل آ گئے، اور فرمایا اللہ کہتا ہے فرماتا ہے والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اے رحمت نہ ہوتی، درود کے حصے دار نہ ہوتا تو تمہیں کفر سے ایمان میں کیوں لاتے، ظلمتوں سے نور میں کیوں لاتے. یہ ہماری رحمت ہی تو ہے. وہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اے پیارے محمد میرے آپ پر ہی نہیں آپ کے غلاموں پر بھی درود بھیجتے رہتے ہیں. کہو زور سے سبحان اللہ. کہ پڑھ لینا بشک اپنے اپنے گھر جائے. 22ویں پاری پڑھ رہا ہوں نا جی، 22ویں پڑھو. آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سے اگلی آیت یہی ہے والذی یصلی علیکم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا سے پہلی آیت یہی آیت ہے. گھروں میں جا کے بشک ترجمہ اگر اللہ کا ہوا تو پڑھ لینا، باقی کے نہ رکھنا. میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں. میں کہتے یہ سستے ملتے 1 پاؤنڈ تو ملتا ہے تو میں کہ 4 پاؤنڈ آنا لو اس واسطے کہ 1 پاؤنڈ والا ایمان لے گیا تو پھر کدے جاسو. ہر چیز جو ہے قیمتی لینی ہے جی، مارکس پن سے تو لینا ہے سب، ٹیسٹ والے نہیں فلانے نہیں جانا. ترجمے دی واری آئی تو 1 پاؤنڈ والا لینا ہے بھاوے ایمان دا بیڑا خرک کر کے لا جائے. مجھ میں چھوڑوں 70 پاؤنڈاں دی کرتی لے لینی کیوں ٹیگ لگا ہو جی اتنے. تو اگر کرتی 70 پاؤنڈ والی بچے کو پہنا سکتے تو ترجمے کے وقت بھی قیمتی چیز لو. تو آپ خود چھپواتے ہی تو نہیں ہو نا، یہ ذوق ہی تو نہیں ہے نا. ہم نے تو چھپوا کے دیکھی ہیں کتابیں سلوں میں پڑی ہوئی ہیں نہیں ہے. تو اپنی قوم سے جو گلا ہے وہ میں سپیکر پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمارا آپ کا دل کا دل حساب دوستاں در دل، دوستوں کے حساب دلوں میں ہوتے ہیں، سپیکروں پہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ان باتوں کا خیال رکھنا بھی بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ بات چاہے تو فجر تک کریں
ختم ہونے والی نہیں. اتنی باتیں یہ تو چند میں تھوڑا تھوڑا لکھتا رہا, تب بھی میں نے آخر اتنے صفحات صرف حضرت امیر معاویہ پر لکھے ہیں. 128 صفحے کی یہ کتاب ہم نے خود ترتیب دی, یہ دیکھ سکتے آپ جس وقت چھاپی ہم نے. یہ اس کا چوتھا ایڈیشن ہے, اس کتاب کا چوتھا ایڈیشن ہے. یہ اس سے پہلے 3 ایڈیشن جو ہے نا وہ کچھ سلوں کی نظر ہوئے, کچھ لوگوں نے پنجاب میں جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں بیچارے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ مضمون بڑا طویل ہے, سارا کو بیان کرنا مقصد بھی نہیں. عمران صاحب کے لیے میں دعا کرتا ہوں, ان کے دوستوں کے لیے, علماء جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں. اور میں بڑا خوش ہوں خاص طور پر مفتی محمد اسلم صاحب کی جو تقریر ہے اس نے آج ایک مجھے بھی لطف دیا ہے. کیوں کہ مجھے سننی بھی وہ اچھے لگتے ہیں, جذبے سے بات کریں, جو بھی کہیں. اترے چہرے پیڑو ہی پریشان ہوں, پتہ نہیں نہ سانو کی آخنا ہے. یہ جو بندے تک دیا میری طبیعت کوئی پتہ نہیں کی ہو جاندی, خدا جاندا ہے. میں تو سیدھی جی گل پہ قائم ہو کے کوئی ڈر خطرے والی گل کوئی نہیں. قائم ہو کے جذبے نال جیڑا کم کیتا شوق نال, نعرہ لگے کچھ ہوئے اینج ایک پتہ پہ لگے. صفے کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نو علامہ اقبال آ کے نا اور ٹوٹے پھوٹے آلوئے آ گئے ہیں ہن پتہ نہیں کی بننے. اینج نہیں کرنا. ذوق شوق اور بارے میں آل بیت اطہار کے بارے میں اس جذبے کا اظہار کہ مطلب سانو کو باہر نہیں نہ لگایا ساڈے محبوب نے. تو محبوبوں کے جب ذکر ہوتے ہیں تو تازگی کے ساتھ ہوتے ہیں, اس طرح تو نہیں ہوتے ہیں کہ بالکل مریل سا ہو جائے. محبوبہ دے بندہ تکدیاں کھڑ جاندہ ہے نا, بس ساڈی اپنی گل ہوتی اس طریقے سے. تو امور اپنے بڑے جذبے سے دھیان تھوڑا تھوڑا رکھو گے, کچھ نہیں انشاءاللہ. ہماری ذمہ داری بات بتانا, آپ کی ہے سننا. اور ابھی دیکھو ان کو کوئی مار دینا ختم کر دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے پہنچانا, بات پہنچانا, سمجھانا, ہمت لگانا. مار کے ختم کرنے ہو تو اللہ آپ ہی کر دے, اس کے پاس یہ قدرت ہے. یہ بھی ہمارے سوچ میں, اہل سنت کی سوچ میں اور ان کی سوچ میں فرق ہے. ٹھیک ہے, بم پڑواتے رہتے ہیں, کبھی یہ کرو وہ کرو فلان, یہ کوئی ہماری فکر نہیں. ہماری فکر یہ ہے کہ مسئلہ زندہ رہے, آپ کا دل اور دماغ ان کو پہچانے جن کو اللہ تعالیٰ پہچانوانا چاہتا ہے, بس. ٹھیک ہے, نالے مر جان گے تو پھر اسی مقابلہ کنا نہ کرانگے. ہاں یہ تو قدرت نے رکھا ہی اس لیے, کشاکش ہے ایک اس کشمکش کے لیے. دیکھو ورنہ پہلے دن ایک کلا شیطان ہی ماریا جاندہ تو گل ہی مک جاندی. مطلب یہ ہے کہ قدرت بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ اس بارے میں ہم اپنے بندوں کو آزمائیں کہ کس بارے میں سستی کرتے ہیں, کس بارے میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں. یہی چاہیے کہ آپ ایک جذبے کے ساتھ میدان میں رہیں, کوئی آپ سے بات کرے آپ جواب دے سکیں. اور پھر جتنی باتیں عشق و محبت کی اور قربانیوں کی بتائی ہیں, یہ اس لیے بتائی ہیں کہ یہ کام کر سکتے ہیں نا, جتنی ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق ہم یہ کر سکتے ہیں نا بھائی. تو ہمیں یہ کرنا ہے, کیونکہ نبی کوئی بن نہیں سکتا. لیکن صحابہ کی پیروی میں ولی ولایت کے دروازے بند نہیں, خدا کے قرب کے دروازے بند نہیں, حضور کے عشق کے دروازے بند نہیں. تو ہمیں ان منزلوں کو صرف دور سے نہیں دیکھنا, چل کے ادھر جانا ہے. یہی نہیں کہ ساری عمر کسے کہانیاں کرتے رہے, خود کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا کرنا ہے اور اپنی جانیں حاضر کرنی ہے, اس کے لیے اثار کرنا ہے. اور ابھی میں کل ہی دیکھ رہا تھا گھانا میں اور نائجیریا میں جو قادیانی مشن ہے جو کچھ کر رہا ہے. تو واللہ العظیم یہ برطانیہ کا ماحول آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے. تو مجھے نیند بھی نہیں آئی اور میں سوچ رہا تھا کہ اب ہمیں جانا چاہیے. ہمارے اگر مبلغ حضرات سارے جو ہیں وہ صرف ملکوں کے اندر ہی ان کی چراگاہ بنے رہیں تو یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے. وہاں پہ انہوں نے ہزاروں کے اجتماع دکھا دیے. تو میں کبھی کبھی ان کا اس لیے دیکھتا ہوں کہ پتہ چلے کر کیا رہے. تو بڑا ظلم ہے بھائی. تو علماء کرام سے بھی میری درخواست ہے کہ ان علاقوں میں بھی, افریقہ میں بھی, نائجیریا میں, گھانا میں اور ملاوی میں, ان ملکوں میں جہاں پہ غربت ہے, پاؤنڈ نہیں ہے, پاؤنڈ وہاں خرچ کرنے کا وقت ہے. تو ہمارے گروپ وہاں جانے چاہیے, کیونکہ وہ بے خبری میں لوگ مارے جا رہے ہیں. تو فوٹو دکھا رہے ہیں جی وہ 10,000 بندہ پایا, 20,000 پایا. تو ہمارا خون میں حرارت آنی چاہیے. ہم تبلیغ صرف اپنے دائرے میں کریں کہ جہاں لوگ سنیں, وہ خدمتیں کریں, وہاں تبلیغ کریں, نہیں. جہاں لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے
اور وہ بھی بندے ہیں، بندہ نائجیریا کا ہو یا بندہ انگلستان کا ہو، خدا کے ہاں وہ بندہ ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے بندے جناب ہوں بس بالکل وہ قالین پہ بیٹھے ہوں، اگر وہ ریت پہ بیٹھے ہوں تو ان پر بھی تبلیغ کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے۔ اور میں اس کا آج پکا مسجد میں بیٹھا ہوا کر رہا ہوں کہ جس وقت بھی میرے پاس تھوڑا بھی ابھی میں ٹائم نکالوں گا اس سال کے اندر ہی انشاءاللہ گانا میں اور نائجیریا میں، ملاوی میں، ان ملکوں میں لازماً جو علماء کرام وقت نکال سکیں اور ان کے پاسپورٹ وغیرہ ہیں وہ ٹائم دیں اور ہمیں ان کے ساتھ بھی دو بدو ہو کے، صرف یہ تو نہیں نا جہاں کو ماحول ٹھیک ہے وہاں ہی سرکار کی عشق و محبت کے ہم گیت گا کے ذوق پورا کر لیں، ہمیں سرکار کے دشمنوں کا تعاقب کرنا ہے، پیچھا کرنا ہے، وہ ختم نبوت کے دشمنوں ان سے بھی کرنا ہے، جو عظمت کے دشمن ہیں یہاں بیٹھے ان کے بھی کرنا ہے، اور جو صحابہ کے دشمن ہیں ان کا بھی تعاقب کرنے والے، بیت کے دشمن ہیں ان کا بھی ہمیں تعاقب کرنا ہے۔ اور اس کے لیے وہاں بھی جانا ہے جہاں خرچ کرنا پڑے، دھوپ لگے جہاں، صرف ٹھنڈے ملکوں میں نہیں کرنا۔ اور یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، اور وہاں پہ بھی ہمیں تعاقب کرنا پڑے گا ہر محاذ پر، اور اس میں زندگی جو کھپ جائے گی یہی ہماری آخرت کا سرمایہ ہوگا، اور اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، ان کی عظمت کے لیے پریشان ہو جانا، خطرے کو محسوس کرنا، اسی کا نام ایمان ہے۔ یہی ہمارے حضور مجدد پاک کا ارشاد ہے، مکتوبہ شریف میرے پاس ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پیغام ہے۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ عمران صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، یہاں بھی انہوں نے کانفرنس کی اور علاقوں میں بھی ہو، سب صحابہ کے لیے ہو، حضرت مولا علی شیر خدا کے لیے ہو، ان کے بارے میں بھی جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ اپنے نقطہ نظر سے بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو اصل اہل سنت نقطہ نظر ہے اس کی کانفرنسیں بھی منعقد ہونی چاہیے۔ آپ کا دن 21 کو آتا ہے، الحمدللہ ہماری تنظیم مانچسٹر میں 5-6 سال سے مولا علی شیر خدا کا دن مناتی ہے وہاں مانچسٹر میں، کیونکہ وہ نیو کاسل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دن ہوتا ہے، باٹلے میں حضرت عثمان غنی کا دن ہم مناتے ہیں، اور حضرت مولا علی شیر خدا کا مانچسٹر میں 21 رمضان کو۔ ہماری یہ تنظیم جو ہم نے چھوٹی سی بنائی تھی اس کا مقصد ہی خلفائے راشدین کا ایام جو ہے نا اس کو ان کو ترتیب دینا تھا۔ تو الحمدللہ ہم 7ویں یہ کر رہے ہیں، 29 جون کو یہاں اکچاریار کانفرنس ہو رہی ہے جو سالانہ جو بریڈ فورڈ میں ہوتی ہے، تو وہ کوئی رسم کے لیے نہیں کرتے، ہم یہی احساس دلانے کے لیے، ان کے کارنامے بھی اس لیے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں اور دین کی دعوت کو زندہ رکھیں۔ جو یہاں دین کی دعوت کو زندہ رکھے گا انشاءاللہ اس بھی مرنے والی نہیں، اس کا حشر بھی مرنے والا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا، وجب شکر علینا، مادا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حبیبی یا رسول اللہ، آپ سلطان مدینہ، محبت وحیو سکینہ، نور سے معمور سینہ، نور سے معمور سینہ، مشک سے بہتر پسینہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ حبیب یا رسول اللہ تیرے دشمن جلتے رہیں گے تیرے دشمن جلتے رہیں گے جل کر مرتے رہیں گے جل جل کر مرتے ہم صدا پڑھتے رہیں گے ہم صدا پڑھتے رہیں گے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ صلوات اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود ان کی ہر خو او خصلت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ 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 حکمت اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام مدینے کے چاند لاکھوں سلام مدینے کے چاند لاکھوں سلام مدینے کے چاند کروڑوں سلام مدینے کے چاند کروڑوں سلام مدینے کے چاند
کروڑوں سلام مدینے کے چاند، بے حد سلام مدینے کے چاند، بے حد سلام مدینے کے چاند۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ